حب الممنوع اسکلم مصطفیٰ احمد پارٹ 15 گزشتہ منظر کی بات گشت وہ خاموشی سے بیڈ پر جا کر اپنی طرف لیٹ گئی۔ ہیڈ بورڈ سے ٹیک لگائے پیر سیدھے کیے وہ کسی گہری سوچ میں تھی۔ وہ کچھ نہ بولی اس امید پہ کہ ابریش اس سے بات کرے گی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ابریش دھیمی آواز میں بولی، یہ مت سمجھو کہ میں تم سے ناراض ہوں۔ آفاق نے مسکرا کر سکون محسوس کیا۔ اس نے جھک کر ابریش کو گلے لگایا جو اس کی طرف مڑی اور آفاق کی گود پر سر رکھ دیا۔ آفاق اسے تسلی دینے کی کوشش کرتے ہوئے اس کے بالوں کو آہستہ سے سہلانے لگی۔ میں بابا سے ناراض ہوں، کیا وہ نہیں دیکھ سکتے کہ میں معراج کو پسند کرتی ہوں؟ ابریش نے آفاق کی طرف دکھ بڑے لہجے میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ یوسف کے اس کی خواہش کے خلاف محمد سے شادی کرنے کے فیصلے کا حوالہ دے رہی تھی۔ آفاق نے ہاں بڑی اور ہمدردی سے اسے دیکھا۔ وہ جانتی تھی ابریش معراج سے کتنی محبت کرتی ہے، مگر معراج وہ تو آفاق سے محبت کرتا ہے۔ یہ بات آفاق کیوں نہ سمجھ پائی؟ ان تمام حالات کی وجہ سے آفاق خود کو مجرم اور متضاد محسوس کرتی تھی۔ خواہش تھی کہ وہ صورتحال کو بدل سکے اور وہ بدلے گی۔ اس نے گہرا عزم کیا، ایسا کچھ نہیں ہوگا ابریش، میں کل بابا سے بات کروں گی۔ میں جبرائیل کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ تم جانتی ہو نا کہ کفن سفید نہیں ہوتا۔ اگر لڑکی کی شادی اس کی پسند سے نہ ہو تو کبھی کبھی لال رنگ بھی کفن کا کام کرتا ہے، اور میں وہ لڑکی نہیں بنوں گی جو لال رنگ کے کفن میں لپٹے۔ مجھے کنوارا رہنا منظور ہے، یہ منظور نہیں کہ میرے پر کوئی بھی کاٹ کر میری مرضی کے خلاف مجھے اڑنے سے روک دے۔ میں صرف اسی سے شادی کروں گی جو مجھے پسند ہے، اور وہ صرف جبرائیل ہے، اور کوئی نہیں، نہ ہی کوئی اور ہوگا۔ آفاق نے امید بھری آواز میں کہا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آیا وہ یوسف کو اپنا ارادہ بدلنے پر راضی کر سکتی ہے، لیکن وہ کوشش کرنا چاہتی تھی۔ وہ ابریش کو خوش کرنا چاہتی تھی، اور وہ جبرائیل کے ساتھ رہنا چاہتی تھی جو اس سے پیار بھی کرتا تھا۔ اس نے امید ظاہر کی کہ یوسف سمجھ جائیں گے اور انہیں اپنے ساتھی چننے دیں گے۔ اس نے ابریش کو گلے سے لگایا اور سرگوشی کی۔ ابریش سیدھی ہوئی اور بیڈ پر بیٹھے بیٹھے آفاق سے گلے لگ گئی۔ آئی لو یو سس، تم جانتی ہو کہ میری صرف زبان چلتی ہے اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ بابا سے یہ بات کروں۔ آفاق مسکرائی اور اس کی کمر کو ہلکا سا دھکا۔ I know my strong sister, but I want you to know that I love you the most۔ اس نے اس کی گردن کی پشت کو بوسہ دیا اور اس کے دل کو تقویت پہنچی کہ ابریش اس سے ناراض نہیں ہے۔ نہ ایسا ہو سکتا تھا کہ ابریش اس سے ناراض ہو۔ ابریش کی تو جان آفاق میں بستی ہے۔ وہ دونوں گلے لگ کر پیچھے ہوئیں اور کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کی۔ آفاق کی آنکھوں سے ایک تنہا آنسو ٹپکا اور وہی حال ابریش کا بھی تھا۔ امروز ابریش کی آنکھوں سے آنسو گرا اور اس نے گہرا سانس لیا۔ سس، I love you more۔ دفتن ابریش نے اپنے پہلو میں کسی کی موجودگی محسوس کی۔ اس نے نظر اٹھائی اور محمد کی آنکھوں سے آنکھیں ملیں جو اسے گہرائی سے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ اس کے اندر تک دیکھ سکتا ہو۔ ابریش نے جلدی سے ایک آنسو پونچھا، اپنی اندرونی کشمکش کی خاموش گواہی۔ محمد کی آواز نرم تھی، ہوا میں موجود بھاری پن کے برعکس اپنے جذبات چھپانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں مجھ سے، کیونکہ میں تمہاری خاموشیاں بھی سمجھ سکتا ہوں۔ اس کے الفاظ تسلی دینے کے لیے تھے، نہ کہ ملامت کرنے کے لیے۔ ابریش کی آواز کانپ رہی تھی جب اس نے جواب دیا، مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، میں سمجھ نہیں پا رہی ایک ساتھ دو نقصانات۔ اس کی طاقت ڈگمگا رہی تھی، مضبوطی کا بظاہر چہرہ ٹوٹ رہا تھا۔ محمد نے ہاتھ بڑھایا ہوا میں تھوڑی دیر کے لیے ہچکچاتے ہوئے، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں بھی حیران ہوں، بہزاد خوف زدہ ہے اور وہ مجھ سے اپنے خوف کا اظہار نہیں کرتا۔ جب ابریش نے ایک اور آنسو پونچھا، محمد کا دل درد محسوس کر رہا تھا۔ اس کے آنسو قیمتی تھے، اس کے آنسو اس کی روح پر تیر کی طرح اتر رہے تھے۔ ماحول کو ہلکا کرتا ہوا بولا، تمہیں پتہ ہے بیوٹیفل کیسے لکھتے ہیں؟ ایک کھیل کی چنوتی۔ ابریش نے اسے ناقابل یقین نظروں سے دیکھا، یہ مذاق ہے؟ محمد اس سے بولا، بتاؤ تو۔ ابریش اس بچکانہ کھیل کو سمجھ نہ پائی، مگر پھر بھی وہ اس کے سوال کا جواب دینے سے خود کو روک نہ پائی۔ اس نے بیوٹیفل کے ہجوم کو الگ الگ کر کے بولی، BEAUTIFUL۔ اس کے غم میں ایک معمولی مسکراہٹ کی جھلک آئی۔ اس نے گہری سانس لی۔ محمد نے سر ہلایا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اس نے چھیڑا۔ ابریش کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ غلط؟ اس نے دہرایا، اس کی آواز میں ناقابل یقین کی لہر۔ محمد نے سر ہلایا، اس کی مسکراہٹ وسیع ہو گئی۔ یس، ایسا ہی ہے، تم غلط ہو، اصل سپیلنگ یہ ہے۔ وہ کچھ چنچل انداز میں بولا، YOU۔ ایک خاموشی کے بعد ابریش کی الجھن نے ایک نرم قہقہ کی رات دی جو ہوا کی طرح نازک تھا۔ تم مذاق کر رہے ہو، اس نے کہا، حالانکہ اس کی آنکھوں میں ہلکا پن واپس آ گیا تھا۔ میں ہمت کر سکتا ہوں تم سے مذاق کروں، یہ حقیقت ہے، محمد نے جواب دیا۔ اس کی آواز میں سچائی تھی، لیکن براہ کرم اب اور آنسو نہیں۔ ابریش نے سر ہلایا، اس کے خیالات آفاق کی طرف بہہ گئے۔ میں اسے یاد کرتی ہوں، اس نے نرمی سے اعتراف کیا۔ محمد کا جواب نرم تھا، اس کا یقین غیر متزلزل
اگر عفاف یہاں ہوتی تو اس کو دکھ ہوتا تمہیں ایسے دیکھ کر۔ اگر تمہیں اس کی یاد آتی ہے تو رونے کے بجائے اس کے لیے قرآن کی تلاوت کر لیا کرو۔ اور اس کے ساتھ ابریش نے ایک بار پھر سر ہلایا، محبت کو تھامے رکھنے کا خاموش وعدہ کیا، نہ کہ نقصان کو۔ بڑی بی کے اچانک چلے جانے کی خاموشی کے بعد چمن ارا کمرے کی صفائی کر رہی تھی، کیونکہ کمرہ بند رہنے کی وجہ سے کافی حد تک گندا ہو چکا تھا۔ مقدر اور جالے ہر سو پھیل چکے تھے۔ ایک طرف کار کے ساتھ اس نے کتاب پر ایک چھوٹا ٹیپ ریکارڈر الماری کے اوپر موجود کتاب کے موٹے سے ورق پر رکھا، اسے خاموشی سے وہیں چھوڑ دیا، اس امید پر کہ اس کا مالک اس پر دعویٰ کرنے آئے گا۔ کانچ کی کھڑکی سے سورج کی روشنی کمرے کو نہلا رہی تھی، مگر کمرہ افسردہ دکھائی دے رہا تھا، کیونکہ اس کمرے کا تاج اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ بڑی بی کی اچانک موت نے سب کو بہت صدمہ دیا تھا، مگر قدرت کے کاموں میں کس کا عمل دخل ہے؟ تصور، اور وہ آمنے سامنے تھے۔ تصور سینے سے ہاتھ باندھے اس کو دیکھ رہا تھا۔ ایک بار جب میری تعلیم مکمل ہو جائے گی، اگر اللہ نے چاہا تو میں CSS کے امتحانات پاس کروں گا، افسر بنوں گا، اور پھر ہم شادی کریں گے۔ چمن نے سر نیچے کیا اور وہ مسکرا دی۔ اس نے سر اٹھایا، ایک پرعزم سر ہلا کر وہ راہداری میں قدم رکھتی ہے، اس کی وہ نرمی سے واپس آتی ہے۔ کام کرو، شادی تو انشاءاللہ ہو ہی جائے گی۔ اس کے قدموں کی گونج باہر پرندوں کی چہچہاہٹ کے ساتھ مل جاتی ہے۔ صبح کی معمولات کی ایک جھانکی تصور نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، اس کا سر جھک گیا۔ شرماتے ہوئے اس نے سر ہلایا، جذبات کا ایک لطیف اظہار اس کے چہرے پر کھیل رہا تھا۔ جیسے ہی تصور نے نظر اٹھائی، اس کی نظر کتاب کے کور کے اوپر موجود ٹیپ ریکارڈر پر پڑی۔ تجسس میں اس نے قدم اس ٹیپ ریکارڈر کی جانب بڑھایا، ہر قدم کے قریب جانے کے ساتھ ہوا گاڑی ہوتی دکھائی دے رہی تھی، جو گزرے ہوئے راز کی سرگوشیوں سے بڑھی ہوئی تھی۔ اس نے گردن کو کچھ ترچھا کر کے اس ریکارڈر کو دیکھا، گردن سیدھی کی، ایک توقف، ایک لمحہ فکر یہ جہاں وقت خود سانس لینا بھول گیا تھا، نامعلوم کی تلاش میں۔ تصور کے ہاتھ نے آلہ کو جکڑ لیا، ایک بھاری خاموشی خلا کو لپیٹ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے ریکارڈر کو اٹھایا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کا ایک بھوت کھیلا، رازوں کا ایک محراب جو جلد ہی کھلنے والا ہے۔ اس ریکارڈر پر ایک تیز نظر ڈالتے ہوئے تصور کی آنکھیں چمک اٹھیں، کھیلتے اسرار میں شامل ہونے کی خاموش دعوت۔ یہ بہزاد کا ٹیپ ریکارڈر ہے، وہ سرگوشی کرتا ہے۔ اس نے ٹیپ ریکارڈر پکڑا اور اس کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ سنیں تو صحیح، بہزاد نے ریکارڈ کیا کیا ہے؟ ڈیوائس ایک ٹک ٹک ٹائم بم کی طرح محسوس ہوا، اس کے راز اندر بند ہیں، خاموشی کو توڑ دینے کے لیے تیار ہیں۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا، پیشین گوئی کا احساس اس کی ہر حرکت کو پیچھے چھوڑ گیا۔ وہ اس تباہی سے غافل تھا جس کی پیروی ہو سکتی ہے۔ زمین کی گردش ختم ہو رہی ہے، دنیا فراموشی کے دہانے پر کھڑی ہے، ہر قدم ایک آنے والے زلزلے کی کشش ثقل سے گونج رہا ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن انتظار کی خاموشی کے خلاف ایک تال ہے۔ ہوا رازوں کے ساتھ موٹی تھی، موجودہ کے نازک دھاگے پر دو موئی تلوار کی طرح لٹکی ہوئی تھی۔ بہزاد کی ریکارڈ شدہ سرگوشیوں سے سامنے آنے والے انکشافات کے انتظار میں حقیقت کے تانے بانے لرزتے نظر آ رہے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا اس نے تقدیر کے لحاف کو پکڑ لیا ہے، اس بات سے بے خبر کہ سیاہی نتیجے کے شعلوں کے ساتھ جل رہی ہے۔ وہ بھول بھلیا کے کھیل کی دہلیز پر کھڑا تھا، آنکھوں پر پٹی باندھے، اس کے پراسرار موڑ پر قدم رکھتا تھا۔ اس طرح کہاوت سرگوشی کی ہواؤں میں احاطہ کرتی ہے، تمام دروازے نہیں کھولے جانے چاہئیں، کیونکہ تجسس کی سائرن کال کسی کو نامعلوم کی کھائی میں گرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ وہ سرونٹ کوارٹر کی طرف آہستہ قدموں سے بڑھا، ٹیپ ریکارڈر اس کے ہاتھ میں سرد بوجھ کی طرح تھا۔ جب وہ اپنے کمرے کے سامنے رکا تو اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی، گویا ہر قدم کے ساتھ آنے والی تباہی کا احساس کر رہا ہو۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر دائیں طرف کی کھڑکی پر پڑی، جہاں سے روشنی اندر آ رہی تھی اور لمبے سائے فرش پر ناچ رہے تھے۔ ایک چھوٹا بستر راہ راست آگے تھا، اس کی چادریں گدے پر کس کر بچھائی گئی تھیں، اس کے خیالوں کی افراتفری میں ایک ترتیب کا جزیرہ۔ بائیں طرف ایک الماری تھی، اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، جو اندر چھپے ہوئے بے ترتیبی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ والی دیوار اندر کی طرف جھکی ہوئی تھی، جس سے ایک تنگ داخلہ نمایاں ہو رہا تھا جو واش روم کی طرف جاتا تھا۔ وہ بستر پر بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ اب اس کی گود میں ساکت پڑے تھے، ٹیپ ریکارڈر ان کے درمیان میں تھا۔ اس کا چہرہ توجہ کی ایک تصویر، جب اس نے پلے بٹن دبایا تو ایک چھوٹی سی مایوسی کی جھلک دکھائی دی، کیونکہ اس کو صرف خاموشی ملی، چارج ختم ہو چکا تھا، جس سے آلہ بے جان ہو گیا۔ ایک آہ بھرتے ہوئے اس نے چارجر کے لیے ہاتھ بڑھایا، اس کی انگلیاں ٹھنڈے پلاسٹک کو چھوتی ہوئیں۔ اس نے تار کو ٹیپ ریکارڈر سے جوڑا اور ایک چھوٹی سی سرخ بتی جل اٹھی، اس کی روشنی اس کی آنکھوں میں عکس بند ہو گئی، جو توقع میں تنگ ہو گئیں۔ وہ سرہانے کے خلاف پیچھے کی طرف جھک گیا، اس کی کرسی آرام تھا، لیکن اس کا چہرہ کھینچا ہوا تھا، ایک خاموش مبصر جو مشین کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا۔ بہزاد لون کی سرسبز گود میں بیٹھا ہوا تھا، صبح کی شبنم نے گھاس کو نرم چمک دی تھی جو اس کے نیچے بچھی ہوئی تھی، زمین کی نرم
زمین کی نرمی نے اس کے جسم کو سہارا دیا جبکہ وہ پاؤں پھیلا کر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ایک چھوٹی دنیا سجی ہوئی تھی۔ ٹرین کی پٹریاں ایک محتاط دائرے میں بچھی ہوئی تھیں، ایک دھاتی دریا جس پر ایک کھلونا ٹرین چل رہی تھی۔ بذات کے ریموٹ کنٹرول کے اشارے پر لون ایک سکون کی تصویر تھی۔ چاروں طرف درختوں کی قطاریں تھیں جو سرگوشی کرتی ہوائوں کے ساتھ جھوم رہی تھی۔ پلاسٹک اور نرم کھلونے جانوروں کی شکل میں لون کے منظر میں بکھرے ہوئے تھے۔ بچے کے کھیل کی خاموش تماشائی۔ جب معراج قدموں کو ناپتے ہوئے وہاں پہنچا تو سکون میں ایک کشیدگی کی لہر دوڑ گئی۔ بہزاد کے ہاتھ جو پہلے ریموٹ کو ماہرانہ انداز میں چلا رہے تھے اب اسے مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے۔ انگلیوں کی نوکیں سفید پڑ گئی تھیں۔ اس کا کھیل کود بڑا چہرہ اب طریق ہو گیا تھا۔ آنکھیں معراج کو دیکھ کر خوف سے پھیل گئیں۔ معراج کی موجودگی نے منظر پر ایک لمبا سایہ ڈال دیا، لیکن اس کی مسکراہٹ گرم جوش تھی۔ بہزاد کی اچانک بے چینی کے برعکس وہ خوبصورتی سے زمین پر بیٹھ گیا۔ ایک گھٹنا زمین کو چھوتا تھا جبکہ دوسرا پاؤں زمین پر ٹکا ہوا تھا۔ اس کا جسم آرام دہ انداز میں جھکا ہوا تھا۔ اس کا سر ہلکا سا جھکا، اس کے چہرے پر فکر مندی کا اظہار تھا۔ کیا ہوا بہزاد، تم پریشان نظر آ رہے ہو؟ معراج نے پوچھا۔ اس کی آواز ایک تسکین دہ مرہم تھی۔ بہزاد کا جواب خاموش تھا۔ اس نے اپنی نظر اٹھائی۔ آنکھیں معراج کی آنکھوں سے ایک چھوٹے سے لمحے کے لیے ملیں اور پھر ایک طرف ہٹ گئیں۔ اس کے چہرے پر جذبات کا طوفان چل رہا تھا۔ اس کے ارد گرد کھلونے جو کبھی خوشی کا باعث تھے اب دور نظر آ رہے تھے، جیسے وہ معراج کے سوال سے پیدا ہونے والے نامعلوم خوف سے جوجھ رہا تھا۔ تصور اٹھا۔ اس کے اعضاء قسمت کے ایک گہرے احساس سے بوجھل تھے۔ ٹیپ ریکارڈر جو اب کافی چارج ہو چکا تھا، اس نے اپنے خاموش وعدے کے ساتھ اسے بلایا۔ اس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس کی انگلیاں ٹھنڈے دھات کو چھوتی ہوئیں پلے بٹن کو دبایا۔ وہ کہتے ہیں کہ تجسس ایک دھوکہ دہی کا ساتھی ہوتا ہے جو ایک کو پستی کے کنارے تک لے جاتا ہے۔ تصور اسی کنارے پر رقص کرنے والا تھا۔ مشین زندہ ہو گئی اور اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ کھیلی، خوشی کی بے خبری کا پیش خیمہ۔ اس کی ہنسی گونجی، ایک مسرت کی بلندی جو کمرے کو بھر گئی۔ لیکن جیسے ہی ٹیپ ریکارڈر نے اپنی کہانی سنائی، مسکراہٹ ڈگمگا گئی۔ خوشی خوف کی ایک بڑھتی ہوئی حقیقت میں بدل گئی۔ اس کا چہرہ جو پہلے تفریح سے روشن تھا اب فکر مندی سے مسک ہو گیا۔ اس کی آنکھیں جو وسیع اور چپکتی نہیں تھیں، ایک روح کی کھڑکیاں بن گئیں جو ناقابل یقین کی آگ سے جل رہی تھی۔ اس کا منہ کھلا ہوا، گویا جو الفاظ اس نے سنے وہ اس کی حقیقت کو جلانے والے انگارے تھے۔ ایک لمحے کی وحی میں وہ شخص جس کی وہ عزت کرتا تھا، نیکی کا مجسمہ، بے نقاب ہو گیا۔ زمین نے اپنی گردش بند کر دی، سورج نے اپنی جلن بند کر دی اور تصور کی سانسیں جھٹکے میں آنے لگیں۔ وہ چکرا گیا، کمرہ افراتفری کا گھومتا ہوا میدان بن گیا۔ وہ اپنے وجود کے وزن کو مزید برداشت نہیں کر سکا۔ وہ کرسی پر گر گیا، جیسے باہر کی روشنی دھندلا گئی اور وہ خود کو ایک پستی میں جھانکتا ہوا پا رہا تھا۔ اس کا سر اس کے ہاتھوں میں گر گیا اور اس کا چہرہ خوف کی تصویر بن گیا۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ لفظ اللہ اس کے ہونٹوں سے ایک لرز میں نکلا۔ آپ نے کیسے کیا؟ اس نے سرگوشی کی سوال دھوکہ دہی کی دھار تھی، وہی واضح تھی۔ قاتل نیکی کے لبادے میں چھپا ہوا سب کو دھوکہ دے چکا تھا اور اس طرح دنیا نے اپنے ظالم مذاق میں ایک سنت کو گناہگار کے طور پر پیش کیا۔ تصور کو اس کے ایک بار ناقابل تسخیر ایمان کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں سے جونجنے کے لیے چھوڑ دیا۔ تصور کو 90 منٹ سے زیادہ وقت تک ریکارڈنگ کے بے رحم حلقے نے جکڑ رکھا تھا۔ ہر دہرائی گئی بات اس کی نفسیات پر ہتھوڑے کی طرح تھی۔ پسینہ اس کی جلد سے چمٹ گیا، خوف کی ایک چمک جسے کوئی ہوا ٹھنڈا نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا منہ جو ایک بار فصیح اور تاثراتی تھا اب ایک بنجر ٹنڈرا تھا، الفاظ سے خالی، سانس سے خالی۔ اس کے ہاتھ جو عمل کے آلات تھے، ان کے کانپنے سے اس نے دھوکہ دیا، گویا وہ بھی انکشاف سے خوفزدہ تھے۔ اس نے اپنا سر گھمایا، خوف کی ایک کٹ پتلی۔ اس کی آواز ایک ٹوٹی ہوئی سرگوشی۔ دادی کا قتل ہوا تھا، ان کی موت برین ہیمریج سے نہیں ہوئی تھی۔ الفاظ بھاری ہو کر لٹک گئے، مایوسی کا پھندا ہر شبد کے ساتھ کس گیا۔ آپ اتنے اچھے تھے، آپ اس اندھیرے میں کیسے پہنچ گئے؟ وہ چیخا، سوال کائنات سے ایک التجا تھی۔ اس کی آواز نازک شیشے کی طرح ٹوٹ گئی۔ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے صدمے کی مفلوجیت سے لڑائی کی۔ اس کے ہاتھوں نے پسینہ صاف کیا جو اس کے خوف کی علامت اور احساس دونوں تھے۔ نہیں نہیں، یہ غلط ہے، آپ سب کے لیے خطرہ ہو، مجھے بتانا ہے، مجھے سب کو بتانا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ اس نے عزم کی ایک جھلک جمع کی۔ سایوں کے خلاف ایک نازک کوچ جواب ہر کونے سے رینگتے نظر آتے تھے۔ وہ اپنی پناہ گاہ سے باہر نکلا۔ سرونٹ کوارٹر اس کی پریشانی کے خاموش گواہ تھے۔ اس کے سامنے پھلوں کے درختوں نے سخت مخالفت میں کھڑے ہو کر اس کی شاخیں زندگی سے بھاری، اس کے دل میں موت کا مذاق اڑایا۔ اس کی رفتار تیز ہو گئی، حقیقت سے مایوس بھاگنے کی کوشش جو اس کی پیٹھ پر پنجے مار رہی تھی۔
لیکن پھر بجلی کی کرک کی طرح اچانک اس کے قدم ڈگمگا کے اس کا جسم اپنے سانس کی کشش ثقل کے آگے جھک گیا۔ زمین خود اس کے نیچے کانپ اٹھی، اس کی سانس رکی، آنکھیں خالص خوف کے گولے میں پھیل گئیں۔ ایک شخصیت چھت پر منڈلا رہی تھی، قیامت کا ایک سایہ جو چھت کے کھلے دروازے سے اندر کی طرف بھاگا تھا۔ اس کی نظر نیچے گئی اور وہاں دنیا رک گئی۔ بہزاد، اس نے ہامتے ہوئے کہا۔ نام اس کے ہونٹوں سے ایک پھٹکی ہوئی دعا کی طرح نکلا۔ بہزاد اس کے سامنے لیٹا تھا، زمین پر ایک سرخ رنگ کی چادر بچھی ہوئی تھی۔ تصور کا دل دھڑکن چھوڑ گیا، اس کا جسم کانپنے لگا، اس کے ارد گرد کا منظر رنگوں کے دھندلے میں گل مل گیا، گویا حقیقت خود ٹوٹ گئی تھی۔ اسے خوف اور ناقابل یقین کے سمندر میں تیرتا چھوڑ دیا گیا۔ مصیبت کے بعد کا منظر ایک المناک ڈرامے کے منظر کی طرح تھا۔ ایک ایک کر کے وہ سب باہر آئے، ان کے چہرے ناقابل یقین حیرت سے کھودے گئے تھے۔ سکندر ان میں کھڑا تھا، اس کی سانس ایسی تھی جیسے ہوا اس کے پھیپھڑوں سے چوڑی ہو گئی ہو، اس کے پاؤں کے نیچے کی زمین اس کے ساتھ دھوکا کر رہی۔ آسمان اوپر جو کبھی آرام کی چھتری تھا، اب ایک کچلنے والا بوجھ بن گیا تھا۔ چنگیز کی روح اس کی آنکھوں کے سامنے غائب ہوتی محسوس ہوئی۔ اس کا جسم سخت تھا جیسے برف میں جکڑا ہوا ہو۔ نورین، جس کا چہرہ خوف کا نقاب تھا، اس نے مشکل سے ہی الفاظ کہے تھے کہ اس کے گلے سے ایک چیخ نکلی اور وہ اندھیرے میں گر گئی۔ انجلینا، جو فوری رد عمل دینے والی تھی، نے اسے ایک تیز گلے لگا کر اس کے گرنے سے بچایا۔ جو منظر ان کے سامنے تھا وہ ناقابل بیان خوف کا تھا۔ نازش ہوا کے لیے ہانپ رہی تھی، ہر سانس اس شوق کے گرفت سے لڑ رہی تھی جس نے اسے جکڑ رکھا تھا۔ میراج، جو پیچھے سے آیا تھا، غم کی تصویر تھا، اس کی سوجی ہوئی آنکھیں پہلے ہی ہونے والے غم کی گواہ تھی۔ وہ یوسف اور ابریش کے پیچھے کھڑا تھا، ان کے چہرے اس تباہی کا عکس تھے جس نے انہیں گھیر رکھا تھا۔ ایک مشترکہ چیخ نے خاموشی کو توڑ دیا، ایک معصومیت کی ضیاء کا ماتم۔ وہاں بہزاد پڑا تھا، صرف 6 سال کا بچہ، ایک سرخ تیلاب میں پھنسا ہوا جس نے زمین کو داغدار کر دیا تھا۔ گھر کے پچھلے حصے جو کبھی محفوظ جگہ تھی، اب اس سانے کے نشانات لیے ہوئے تھی۔ لوہے کی ریلنگ پہرے دار کی طرح کھڑی تھی، جبکہ آلو بخارے کے درخت اپنے پھل بہار رہے تھے۔ شاخیں جیسے ماتم کاری تھیں، ان کے سائے نے منظر پر لمبی گہری انگلیاں پھیلا دیں۔ خون سے رنگا ہوا فرش زندگی کی یاد دہانی کر رہا تھا جو اتنی بے رحمی سے چھین لی گئی تھی۔ بہزاد کی آنکھیں جو کبھی بچپن کے چنچل پن سے بھرپور تھیں، اب ساکت تھیں، اس صدمے کا عکس جس نے ہر دیکھنے والے کو قید کر رکھا تھا۔ اس کا جسم جگہ پر جمع ہوا تھا، اس کی کھوپڑی کا ایک حصہ کھلا ہوا تھا اور دماغ باہر نکلا ہوا تھا۔ کھوپڑی کی کھال کا ایک حصہ پردے کی مانند نوکدار لوہے پر لٹکا ہوا تھا۔ سلاخ سے جڑا ہوا یہ انسانی کھال کا پردہ پس منظر میں ایک پریشان کن منظر بنا رہا تھا۔ ماحول ٹھنڈا ہو رہا تھا اور میراج کا گلا تنگ ہو گیا تھا۔ اس گمبھیر ماحول میں خوف اس کے اندر رینگ رہا تھا۔ بہزاد کی آنکھیں خوف کے عالم میں جمی ہوئی تھیں جس نے ایک جسم کی خوفناک تصویر کھینچی تھی جو کبھی زندگی سے بڑا ہوا تھا، جو اب ضائع شدہ کھلونے سے مشابہ تھا۔ بے جان شکل ایک ایسی چھت سے اتری تھی جو کئی کنال اونچی تھی، جس نے ایک ایسے منظر پر سایہ ڈالا تھا جس نے ایک بھیانک اور بیمار حقیقت کا وزن رکھا ہوا تھا۔ جیل کی کوٹری میں جبرائیل اور محمد آمنے سامنے بیڈ پر بیٹھے تھے۔ دائیں ٹانگ چوکھٹ کی صورت مڑی ہوئی تھی اور دیوار کے ساتھ ان کا زانہ لگ رہا تھا، جبکہ ان کے بائیں پاؤں زمین کو چھوتے تھے جو ایک مستحکم بنیاد فراہم کرتا تھا۔ جبرائیل کی کونی اس کی ران پر ٹکی ہوئی تھی، اس کا ہاتھ گہری سوچ یا شاید مایوسی کے اشارے میں اس کی پریشانی کو رگڑ رہا تھا۔ ڈیڈ کیوں نہیں آ رہے؟ جبرائیل نے بلند آواز میں غور کیا، اس کی آواز دیواروں سے ٹکراتی گونج رہی تھی۔ محمد نے جانچتی نظروں کے ساتھ اندر جھک کر پوچھا، ایسا بھی کیا ہے جو تم مجھے اکیلے بتانا نہیں چاہتے؟ یہ سوال ان کے درمیان کی بھاری ہوا کو چھیدنے لگا تھا۔ جبرائیل نے سر ہلایا، اس کی حرکت میں عزم اور جوش کی مزج تھی۔ یار، میں سب کو سچ بتانا چاہتا ہوں۔ پہلے دادی کی موت کی وجہ سے پریشانی کے عالم میں مجھے یاد نہیں رہا کسی کو کچھ بتانا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ سب کو سچ معلوم ہو کہ میں قاتل نہیں ہوں۔ جیل جبرائیل کے امیر والد کی بدولت آرام کی ایک متضاد جگہ بن گئی تھی جو معمول کی محرومی کے بالکل برعکس تھی۔ خیر متمون لوگ جیل میں ہوں یا جیل سے باہر، ان کے لیے دونوں ہی جنت ہیں۔ جہنم تو غریبوں کے لیے ہوتی ہے۔ آزادی ہو یا قیدی؟ محمد نے اسے حوصلہ دیا۔ تو بتاؤ۔ جبرائیل کے لیے اپنی زمین پر بوجھ اتارنے کا اشارہ تھا۔ جیسے ہی اس نے گہرا سانس لیا، بولنے کے لیے تیار تھا۔ محمد کے موبائل کی گھنٹی بجی، کشیدہ ماحول کو کاٹتے ہوئے۔ بے شک اچھے کاموں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن کبھی کبھی جب انسان جلدی میں ہوتا ہے تو قدرت اسے روک دیتی ہے۔ محمد، جو جبرائیل کو غور سے دیکھ رہا تھا، اس کا دھیان بھٹک گیا۔ جبرائیل کے لفظوں پر نکتہ لگا۔ جبرائیل نے آنکھیں میچیں۔ یہ بات اس کے اندر آتش فشاں کی طرح ابل رہی تھی، مگر آتش فشاں پھوٹنے میں نہیں آ رہا تھا۔ محمد نے اپنے ران پر رکھے کوٹ کی جیب سے موبائل نکالا۔ ابریش، اسکرین پر ظاہر ہونے والے نام نے اسے جھٹکا بھیجا۔ جبرائیل نے نام دیکھا۔
کال اسپیکر پر کرو۔ کال ملائی گئی اور موبائل کوٹ کے اوپر رکھا گیا۔ جب اس نے اسپیکر فون کو چالو کیا تو اس کا ہاتھ ہلکا سا کانپ رہا تھا۔ کال جڑ گئی اور ماتم اور رونے کی ایک لہر سیل پر بھر گئی۔ صورتحال کی سنگینی کو جذب کرتے ہوئے دونوں مردوں کے رنگ پیلے پڑ گئے۔ محمد فوراً بولا، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اس کی آواز بمشکل سرگوشی سے اوپر تھی۔ ابریش کی کمزور آواز آئی، محمد جلدی گھر آؤ بہزاد۔ وہ ایک دم خود پر قابو نہ رکھ پائی اور رو دی۔ محمد پریشانی میں بولا، کیا ہوا بہزاد کو؟ ابریش بمشکل بول پڑی، بہزاد فوت ہو گیا ہے۔ اس خبر سے جبرائیل اور محمد کو ایک جسمانی دھچکا لگا۔ جبرائیل ہکا بکا رہ گیا۔ محمد کو ایسا لگا جیسے اس سے زندگی ختم ہو گئی ہو۔ موبائل اس کی بے حس انگلیوں سے پھسل کر فرش پر گر پڑا۔ محمد جبرائیل نے پکار کر اپنے دوست تک پہنچنے کی کوشش کی جو صدمے میں مجمد دکھائی دے رہا تھا۔ محمد غیر جواب دہ تھا۔ اس کے کان بج رہے تھے، اس کی آنکھیں جبرائیل پر جمی ہوئی تھی۔ جبرائیل نے اسے آہستہ سے ہلایا۔ محمد۔ جبرائیل کی آنکھ سے ایک آنسو نکل گیا جب اس نے محمد کے غم کو دیکھا۔ محمد ایک مجسمہ بن گیا تھا، تباہ کن خبروں سے متحرک ہو گیا تھا۔ جبرائیل نے موبائل اٹھایا، کال ختم کی اور موبائل کو کوٹ کی جیب میں ڈال دیا۔ پھر اس نے کانسٹیبل عثمان کو بلایا جو فوراً سیل میں داخل ہوا۔ محمد کی گاڑی باہر کھڑی ہے، باہر کسی ڈرائیور کو کہو اس کی گاڑی میں اس کو گھر تک چھوڑے۔ جبرائیل نے عثمان کو ہدایت کی جس نے محمد کی طرف تشویش اور احترام کی آمیزش سے دیکھا۔ سر کیا سب ٹھیک ہے؟ عثمان نے پوچھا۔ جبرائیل نے اپنے سکون کو برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے اپنی آواز میں کپکپاہٹ کے ساتھ جواب دیا، اس کے چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ کانسٹیبل نے صورتحال کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ ہمیشہ کی طرح ایک اونچی کھڑکی سے سورج کی روشنی کا ایک ٹکڑا آئینے کی سطح پر ایک نرم چمک ڈالتا ہے۔ سیل سے باہر کی دنیا کی ایک واضح یاد دہانی جو اپنے اندر کے دکھ سے لا تعلق آگے بڑھ رہی ہے۔ بہزاد کی المناک موت کو 2 مہینے گزر چکے تھے جس نے خاندان پر ایک لمبا سایہ ڈال دیا تھا۔ ان خوفناک دنوں کے دوران 3 روحیں اچانک ہی چلی گئی تھیں، جیسے درخت نے اپنے پھلوں کو ترک کر دیا تھا اور پیچھے غم کی ایک وراثت چھوڑ دی تھی۔ خاندان غم سے گھرا ہوا ایک معمہ سے جونج رہا تھا۔ قاتل کی شناخت ابھی بھی راز میں چھپی ہوئی تھی، ایک پہیلی جو دبی زبان میں کہی جاتی تھی۔ اب وقت تھا جب جبرائیل کے الفاظ ہوا کو چیر ڈالیں گے، اس بوجھ کی خاموش گواہی جو اس نے تنہائی میں اٹھایا تھا۔ مہینوں سے سچ ایک بھوت کی طرح اس کے ہر لمحے کو ہونٹ کر رہا تھا، ایک انکہی اقرار جو اس کے زمین کے کناروں پر پنجے گاڑ رہا تھا، لیکن سایوں اور خاموشی کا وقت گزر چکا تھا۔ آج سچ اس کی گہرائیوں سے نکل کر سامنے آئے گا، بے آرائش اور صاف۔ جبرائیل ابریش ایک کمرے میں موجود تھے، ایک ایسے کمرے میں جو زندہ مقبرے کی مانند تھا۔ جبرائیل اور ابریش دونوں برابر کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ ہوا انکہی سچائیوں سے بھاری تھی، اندھیرا ایک محسوس ہونے والی موجودگی تھی۔ کالی دیواریں اور فرنیچر ان لوگوں کی جگہ کی گواہی دے رہے تھے جو چلے گئے تھے۔ میز پر نوجوان کی موجودگی ایک طوفان کی طرح حاکمانہ تھی، اس کے خوبصورت چہرے کی خصوصیات ایک شدت سے تراشی گئی تھی جو اس کے پرسکون بیرونی حالت کے برعکس تھی۔ اس کا لباس کالے رنگ کی ایک جھانکی ایک ایسے آدمی کی بات کرتا تھا جو سایوں کے گلے لگنے میں آرام دہ تھا۔ اس کی کلائی پر بندھی گھڑی اندھیرے میں اکیلی جھلمل تھی، وقت کے گزرنے کی خاموش نگہبان۔ اس کی نظر تیز اور ثابت قدم اس کے سامنے کے 2 لوگوں پر جمی ہوئی تھی۔ پیچھے یوسف، چنگیز، سکندر صوفے کی تاریک تصویر کے خلاف محض سائے تھے، ان کی شکلیں دھندلی اور غیر واضح تھیں۔ تو محترمہ ابریش، اس نے شروع کیا۔ اس کی آواز ایک قابو میں لائی گئی سکون تھی جو کہ کمرے کو بھر دیتی تھی۔ مجھے اس وقت کے واقعات سنائیں۔ طریقہ: ایک مہلک مرکب جو کلینیکل درستگی کے ساتھ پہنچایا گیا تھا، دونوں معاملات میں یکساں تھا۔ آپ کی دادی دماغی خونریزی سے، آپ کی بہن دل کے دورے سے ماری گئی، جو بے شک ایک قاتلانہ حملہ تھا۔ ہر تفصیل اہم ہے، چاہے وہ کتنی ہی غیر اہم کیوں نہ ہو۔ صرف پوری کہانی کے ساتھ ہی ہم مجرم کو بے نقاب کر سکتے ہیں۔ اوپر کا بلب جھپکا، ان کے چہروں پر ایک وقتی روشنی کی جھلملاہٹ پھینکتا ہوا۔ ابریش، اس کی آنکھیں نیچے کی طرف، انگلیاں اضطراب کے بیلے میں الجھی ہوئی، بولنا شروع ہوئی۔ اس رات آفاق دروازہ بند کر رہی تھی، اوپر سیلنگ پر لگی روشنی انٹرس کو روشن کر رہی تھی۔ آفاق دروازہ بند کر کے پلٹی تو سامنے ابریش کو کھڑا پایا۔ اس نے سکون کی لہر محسوس کرتے ہوئے ایک دم اسے گلے لگا لیا۔ او ابریش، شکر کہ تم آ گئی، وہ اسے مضبوطی سے گلے لگاتے ہوئے بولی۔ اس نے تازگی محسوس کی تھی، ابریش کو اس کے رویے کی سمجھ نہیں آئی۔ اسے اپنے کندھے گیلے ہوتے محسوس ہوئے۔ اس نے اسے پیچھے کھینچ لیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر چونک گئی۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے اپنے انگوٹھے سے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے پوچھا۔ آفاق نے گیلی ناک سے سانس اندر کھینچا اور نفی میں سر ہلایا۔ کچھ نہیں، میں صرف پریشان ہوں۔ اس نے جھوٹ بولا۔
ابریش نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ رو مت پلیز، مجھے بتاؤ تم کہاں جا رہی ہو؟ اس نے اپنا ہاتھ اس کی ٹوڈی کے نیچے رکھتے ہوئے کہا۔ عفاف ہچکچائی۔ مجھے جبرائیل نے بلایا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں مارگلا ہلز آؤں۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ ابریش اکا بکا رہ گئی۔ اس وقت اس نے طریق آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ عفاف نے سر ہلایا۔ ابریش نے سر ہلایا۔ کوئی راستہ نہیں، یا تو تم نہیں جا رہی یا میں تمہارے ساتھ جا رہی ہوں۔ بابا لوگ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے دیر کر رہے ہیں۔ عفاف نے سر ہلایا۔ نہیں ابریش، تمہیں یہی رہنا ہے، ہر چیز کا خیال رکھنا اور مجھے کور کرنا ہے جب تک میں آ نہیں جاتی۔ میں جلد آؤں گی، وہ پر اعتماد آواز میں بولی۔ ابریش نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی لیکن اس نے اس پر بھروسہ بھی کیا۔ لیکن عفاف، اس نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ عفاف نے اسے روکا۔ ابریش، کیا تم مجھے اپنا موبائل دے سکتی ہو؟ میرا موبائل چارج ہو رہا ہے۔ ابریش نے سر ہلایا۔ وہ اپنے پرس تک پہنچی اور اپنا موبائل عفاف کو دیا۔ یہ لے لو، اس نے موبائل اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا۔ عفاف نے مسکراتے ہوئے اسے دوبارہ گلے لگایا۔ آئی لو یو سیس، اس نے اس کے گال کو چومتے ہوئے کہا۔ ابریش نے مسکرا کر اس کی پیٹھ تھپتھپائی۔ آئی لو یو مور، اس نے کہا۔ امید ہے کہ وہ محفوظ رہے گی۔ عفاف پیچھے ہٹی اور مسکرا دی۔ روشن لون کو پار کرتی وہ سامنے ڈرائیو وے پر گئی۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اس نے آخری بار اس کی طرف دیکھا۔ ابریش کو اپنا دل ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا اور خود کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ اس کا دل عجیب سی کیفیت کا شکار تھا، ایسے جیسے اکیلا انسان گہرے سمندر میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے کوئی موجود نہ ہو۔ میرے اللہ، یہ کیسی کیفیت ہے؟ میرا دل کیوں کہہ رہا ہے کہ میں عفاف کو روک دوں؟ وہ اپنی سوچوں میں تھی جب عفاف کی گاڑی گیٹ سے باہر جانے لگی۔ ابریش نے اسے جاتے ہی ہوئے دیکھا۔ پریشانی کے عالم میں اسے امید تھی کہ وہ جلد واپس آ جائے گی۔ اس کی نظر داخلی دروازے کے اوپر لگے لائٹ بلب پر پڑی جو ٹمٹما رہا تھا۔ اس نے اس کی حفاظت کے لیے دعا کی مگر پھر بھی اس کا دل لرز رہا تھا، فیصلوں کے درمیان پھٹا ہوا تھا۔ اس کی پکار کے آگے جھک کر وہ مزید دیر نہیں کر سکتی تھی۔ وہ گیٹ کی طرف لپکی۔ باہر نکلتے ہی گاڑی نظروں سے اوجھل ہو رہی تھی۔ ہچکچاہٹ کے ایک لمحے نے اسے گھر کی طرف قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ ایک سیکیورٹی گارڈ سے آمنا سامنا ہوا۔ اس نے پوچھا، کیا گھر میں کوئی گاڑی ہے؟ اپنی سیٹ سے اٹھ کر سیکیورٹی گارڈ نے سر ہلایا۔ نہیں مالکن۔ ابریش نے پریشان ہو کر اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرا، پھر اپنی انگلی اپنے ہونٹوں پر دبا کر اسے سوچتے ہوئے کاٹ لیا۔ مجھے اپنا موبائل دو، اس نے درخواست کی۔ گارڈ نے احتراماً اپنا فون اسے دے دیا۔ ابریش یکدم باہر گئی۔ اس نے سامنے دیکھا، سیدھی سڑک پر گاڑی چھوٹی ہوتی جا رہی تھی اور اس کی پچھلی دو روشنیاں چھوٹے چھوٹے تاروں کی مانند چمک رہی تھی۔ تناؤ بھرے لہجے میں اس نے ایک نمبر ڈائل کیا۔ کال کا جواب دیا گیا۔ ہیلو محمد، وہ واپس مڑتے ہوئے بولے۔ کیا تمہارے پاس کار ہے؟ ہاں۔ عفاف مارگلا ہلز گئی ہوئی ہے، جبرائیل نے اسے بلایا ہے۔ ابریش نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، پلیز جلدی کرو، تم اس کے پیچھے جاؤ، میرا موبائل اس کے پاس ہے، تم اس کو ٹریک کر لو۔ اس نے پریشانی میں سر ہلایا۔ اوکے اوکے، تم جاؤ پلیز۔ ابریش نے گہرا سانس لیتے ہوئے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر آیت الکرسی کی تلاوت کی اور عفاف کی حفاظت کے لیے دل سے دعا کی۔ خوبصورت شہزادہ جس کی سیاہ آنکھیں اور لمبی پلکیں اس کی شخصیت میں ایک راز کی ہوا دیتی تھی، ابریش کی باتوں کو انمناک سے سن رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو ایک مثلث کی شکل میں موڑا اور اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ پٹکنا شروع کیا۔ سمجھ اور صبر کا ایک اشارہ۔ جب جبرائیل نے ابریش کو دیکھا وہ تردیدی انداز میں بولا، ابریش ایسا نہیں ہے، میں نے عفاف کو کال نہیں کی تھی، اس نے مجھے کال کی تھی کہ وہ خطرے میں ہے۔ اس نے اسے سچائی کے ساتھ دیکھا، امید کرتے ہوئے کہ وہ اس پر یقین کرے گی۔ وہ سیاہ آنکھوں والا لڑکا جو اپنی ہی دھن میں آپس میں پٹک رہا تھا۔ اس نے ایک نظر جبرائیل کو اپنے بائیں ابرو اچکا کر دیکھا جیسے کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ابریش نے سر ہلا کر اقرار کیا۔ جبرائیل، یہ ایک چال ہو سکتی ہے، میرے پاس وہ موبائل ہے جس پر عفاف کو کال آئی تھی، ہم کال کو ریکور کر سکتے ہیں اور پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے۔ پر اسرار شخصیت خوشی سے مسکرایا، اس کی ذہانت اور حوصلے کی تعریف کرتے ہوئے۔ آپ ایک ہوشیار خاتون ہیں ابریش۔ اس کا چہرہ فکر اور تشویش میں بدل گیا جب اس نے کچھ کمی محسوس کی۔ لیکن آپ کا موبائل جو عفاف لے کر گئی تھی، وہ جائے وقوعہ سے نہیں ملا۔ ابریش کے جواب دینے سے پہلے اس کے پیچھے سے ایک آواز آئی، اندھیرے کمرے کی خاموشی کو توڑتے ہوئے۔ یہ محمد تھا جو صوفے سے اٹھ کر سامنے آیا۔ وہ آگے بڑھ کر کھڑا ہوا۔ وہ گھبرایا ہوا اور مجرمانہ لگ رہا تھا جب اس نے بولا، میں نے ابریش کا موبائل جائے وقوعہ سے اٹھا لیا تھا۔ میں اسے بچانا چاہتا تھا کہ وہ بے گناہ پھنس نہ جائے، کہ کوئی اس پر شک نہ کرے یا اسے مصیبت میں نہ ڈالے۔ آدمی نے اپنا سر موڑا، اس کی آنکھیں تنگ ہوتے ہوئے۔ جب اس نے محمد کو دیکھا، اس نے اپنا سر ہلایا، سوچ سمجھ کر بولا، اے میرے عزیز دوست، مجھے سمجھ آتا ہے کہ محبت انسان کو پاگل کر دیتی ہے، میں بھی اس سب سے گزرا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کیسا لگتا ہے، لیکن تمہیں پولیس کی تحقیقات میں دخل انداز نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ایک سنگین جرم ہے، تم نے گناہ کیا ہے محمد۔ وہ نرم انداز میں بولا۔ لڑکے کا لہجہ چنچل تھا لیکن اس کے الفاظ میں طنز اور تنبیہ کا اشارہ تھا۔ محمد نے شرمندگی اور بے نقاب ہوتے ہوئے نظریں ہٹا لی۔ اس نے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی لیکن اس کی آواز کمزور اور ناقابل یقین تھی۔ موبائل بند تھا اور
اب بھی ایسا ہی ہے، لڑکا مسکرایا، ایک ٹھنڈی اور طنزیہ مسکراہٹ جس نے محمد کو کپا دیا۔ محمد صاحب ایک اچھا انسان بنے اور وہ موبائل مجھے دے دیں، مجھے اسے خود چیک کرنا ہے۔ آپ کبھی نہیں جانتے کہ آپ کو کب کیا مل سکتا ہے۔ محمد نے نظریں اٹھا کر ابریش کو دیکھا جو اسے افسوس سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے افسوس سے گردن جھکا کر گردن ہلائی، پھر محمد کو دیکھا۔ تم واقعی پاگل ہو محمد، اس نے کچھ خواص سے انداز میں کہا اور اپنی کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے اس نے سینے پر بازوؤں کو عبور کیا۔ اس نے اس سے منہ پھیر لیا جیسے وہ موجود ہی نہ ہو۔ محمد کو غصے اور تکلیف کا احساس ہوا۔ اس نے کچھ کہنے، اپنی صفائی دینے، معافی مانگنے کے لیے منہ کھولا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول پاتا لڑکا بہت آرام سے بولا، وہ لڑکی ہے محمد، اس کو مت سمجھاؤ، لڑکیوں کو اکثر سمجھ نہیں آتا۔ ہم جو ان سے محبت کرتے ہیں ان کو لگتا ہے ہم پاگل جانور ہیں اور وہ ہم سے بھاگتی ہیں، مگر آخرکار بھاگنے کا اختتام ان کا ہمارے آگے رک کر ہی ہوتا ہے۔ اس سیاہ آنکھوں والے شہزادے کو شاید کچھ یاد آیا تھا۔ اس نے گردن جھکا کر سر افسوس میں ہلایا، پھر محمد کو دیکھا۔ بعد میں ان لڑکیوں کو افسوس نہیں ہوتا، ہمیں ہی ہوتا ہے کہ ہم کہاں پھنس گئے۔ محمد اس کی بات سن ذرا مدم سا شرارتی مسکرایا، لگتا ہے ماہر صاحب کا تجربہ بول رہا ہے۔ ماہر سیدھا ہوا اور ابریش کو دیکھا، پھر ایک نظر محمد کا۔ ایسا ہی ہے محمد صاحب۔ ماہر ایک آتش گیر شخصیت کا مالک تھا جو برف کی تہہ کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ وہ ایک معمہ تھا، ایک پہیلی تھا، ایک تضاد تھا۔ وہ واحد شخص تھا جو اس کیس کو حل کرنے اور قاتل کو ظاہر کرنے میں ان کی مدد کر سکتا تھا، مگر رسک ٹیکر ان چہم گوئیوں سے تنگ آ چکا تھا۔ جبرائیل نے آنکھیں موند لیں جیسے وہ خواب سے بیدار ہو رہا ہو۔ وہ اس رات کے واقعات کو تازہ کرتے ہوئے اپنے خیالوں میں گم تھا۔ وہ رات جس نے سب کچھ بدل دیا تھا، وہ رات جسے اس نے ایک ماہ تک خفیہ رکھا تھا، وہ رات جو وہ سب پر ظاہر کرنے والا تھا۔ اس نے لڑکے کی طرف دیکھا اور سر ہلایا۔ ماہر صاحب آپ ذرا مجھ سے بھی پوچھ لیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ 2 مہینے ہو گئے ہیں میں اپنی بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں، مگر مجھے وقت ہی نہیں مل رہا ہے۔ ہاں شاید یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے، مگر اب میں ایک اچھا مسلمان بن گیا ہوں، اللہ سے معافی مانگی ہے اور اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں اب ہر اچھا کام کروں گا۔ تب جا کر یہ وقت آیا ہے مجھ پر کہ میں اپنا دل ہلکا کر سکوں، سو پلیز میری بھی سن لیں۔ مجھے خود کو بے قصور ثابت کرنا ہے۔ وہ واقعی بدل چکا تھا ان مہینوں میں، اس نے خود کو واقعی بدل لیا تھا۔ وہ اللہ کی راہ پر نکل پڑا تھا۔ اس نے جو گناہ کیے تھے اس کو ان گناہوں کا احساس ہوا۔ اس جیل کی دیواروں کے بیچ اس نے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ گہرا کیا۔ وہ اب ایک متقی پرہیزگار شخص میں بدل چکا تھا۔ رسک ٹیکر سے حقیقی راہ تک کا سفر، دولت ایمان پانے تک کا سفر، جنت کی کنجی حاصل کرنے تک کا سفر۔ ماہر صاحب نے جبرائیل کو دیکھا اور اس کو اس کے ہی انداز میں بولا، بے شک اللہ آپ سے راضی ہو میرے بھائی، چلو شروع ہو جاؤ، میں سن رہا ہوں، میرے کان، میرا دھیان میری آپ کی بات پر ہے، میں آپ کو سنوں گا۔ انداز شیریں تھا۔ شکر کہ وقت آ گیا تھا کہ جبرائیل بھی اپنی بات سب کو سنا سکے، ورنہ جتنی رکاوٹیں تھیں یہ قیامت تک کا انتظار لگ رہا تھا۔ جبرائیل نے کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی، وہاں موجود سب کی نظریں ملیں۔ یوسف، چنگیز، سکندر، وہ سب اس کے بولنے کا انتظار کر رہے تھے، اس کے سمجھانے کا انتظار، اس کے اعتراف کا انتظار۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اپنی کہانی شروع کی۔ اس رات وہ کہانی جو وہ سنانے جا رہا تھا وہ خطرناک تھی اور جو کمرے میں موجود سب کو چونکا دے گی۔ اس نے اپنا گلا صاف کیا اور گہری اور پختہ آواز میں بولا۔ جب بڑے دروازے کھلے تو کمرے میں سناٹا چھا گیا، جسے صرف ایک آدمی کے قدیم سرخ قالین پر پڑتے قدموں کی تیز گونج نے چیرا۔ باہر کی دنیا جو دھوپ میں نہائی ہوئی تھی، اس کے داخلے پر رک سی گئی تھی۔ اس کا بوجھ عارضی طور پر اٹھا لیا۔ وہ ایک کھیولا بن کر نمودار ہوا۔ سورج کی کرنیں اس کے قد کے چاروں طرف سے سامنے کو آ رہی تھیں۔ دیواریں ماضی کی نشانیاں خاموشی سے انکہی تاریخوں کی گواہ بنی ہوئی تھیں۔ وہ مقصد کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس کی کھٹریوں کی آواز ایک مستقل ڈھول کی تھاپ کی طرح اس کے آنے کی خبر دے رہی تھی۔ اس کے پیچھے 4 سائے تھے جن کی موجودگی محسوس ہوتی تھی۔ ایک روانی سے حرکت کرتے ہوئے اس نے اپنے سن گلاسز اتارے اور وقت خود اس کی مرضی کے آگے جھکتا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھیں جو گہری زمرد سبز رنگ کی تھیں اور لمبی پلکوں سے فریم کی گئی تھیں، میں سمندر کی گہرائی اور طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ سفید قمیص شلوار میں ملبوس اس کی قمیص کی آستینیں کوہنی تک موڑی گئی تھیں، جن سے مشکلات اور آزمائشوں سے تراشے گئے بازوؤں کو ظاہر کیا۔ ہر پٹھے اپنی ایک کہانی سنا رہا تھا۔ میں موت کا دوست ہوں، یہ ایک انگریزی میں ٹیٹو تھا جس نے اعلان کیا۔ یہ ایک ہلکی سرگوشی تھی جو ایک عجیب حتمیت کے ساتھ گونج رہی تھی۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا، اس کی ہمراہیوں میں سے ایک کی آواز ابھری جس نے ایک لمحے کی عقیدت کو توڑ دیا، سر، ایک ایجنٹ کو ہائر کیا گیا ہے تاکہ وہ قاتل کا پتہ لگا سکے۔ راز ہوا میں لٹک گیا، خاموشی کو چیلنج کرتا ہوا جو حکمرانی کر رہی تھی۔ ایک مسکراہٹ تیز اور جانکار اس کے ہونٹوں پر کھیلی، ایک مسکراہٹ جو رازوں اور شکار کے جوش کی بات کرتی تھی۔ یہ ایک ایسے آدمی کی مسکراہٹ تھی جو خطرے کے ساتھ رقص کرتا تھا اور سائے سے سرگوشی کرتا تھا۔
وہ آگے بڑھتا رہا، اس کا ہر قدم ایک خاموش عہد تھا کہ وہ سچ کو بے نقاب کرے گا، چاہے وہ کتنا ہی گہرا دفن کیوں نہ ہو۔ روشنی اور اندھیرے کے اس رقص میں وہ ایک معمہ تھا، جوابات کا پیش خیمہ جو ابھی آنے والے تھے۔ اس کی موجودگی ایک پہیلی تھی جو کھنڈرات کے معمے میں لٹکی ہوئی تھی، ان رازوں کے لیے ایک استارہ جن کو بے نقاب کرنے کی قسم اس نے کھائی تھی۔ وہ غیر متزلزل مقصد کے ساتھ چلا، اس کا راستہ ایک کبھی شاندار ستون کے باقیات سے محدود تھا، جو اب نامعلوم کی طرف ایک محض محراب تھا۔ اس کے سامنے ایک دائرہ نما سٹیج تھا، جس کے کنارے سلفیورک ایسڈ کی جلن بھری سیٹی سے چومے گئے تھے۔ ایک خطرناک خندق جو خاموش غصے سے کھول رہی تھی، ہوا خطرے کی بو سے گاڑی تھی، اور زمین اس کے نیچے زمین کی دھڑکن کے ساتھ دھڑک رہی تھی۔ ایک شخص اس سٹیج کے اوپر قیدی تھا، کرسی پر بیٹھا، رسیوں سے جکڑا، نادیدہ بندوں سے بندھا۔ وہ طوفان کی آنکھ تھا، ایک پرسکون مرکز ایک دنیا میں جو افراتفری کے دہانے پر تھی۔ اس کے حقم میں دو لوگ موجود تھے جو جہنم کے کارندے محسوس ہو رہے تھے، اس پر اسرار شخصیت کے پیچھے چلنے والے چار اعداد و شمار بھوتوں کی طرح تھے۔ ان کے ارادے ان کے چہروں کی طرح مبہم تھے۔ اسیر کی نظر تیز اور ناقابل تذکیر پر اسرار شخصیت سے جا ملی۔ معراج، تم نے مجھے دھوکہ دیا، اس نے الزام لگایا۔ الفاظ تناؤ کو کاٹتے ہوئے، کائنات کچھ سمٹ گئی، ستاروں نے اپنا رقص بدل کر رکھ بند کر دیا، جیسے کسی روح کی بدعنوانی پر ماتم کرنے کے لیے۔ سورج اپنی آسمانی تخت پر ایک قیامتی شعلہ میں پھٹ پڑا، اپنے غضب سے کائنات کا شعلہ باہر کر دیا۔ معراج، غداری کے عمار نے اپنی بے وفائی کو تاج کی طرح پہنا تھا۔ اس کی مسکراہٹ زہر سے بھری ہوئی اس خوشی کی بے رحم نقل تھی جو اس نے کبھی لائی تھی۔ زمین کانپ اٹھی، احتجاجی دھچے میں شریک کائنات اس انکشاف سے ہل گئی۔ دنیا جو کبھی زندہ دل اور وعدوں سے بھری ہوئی تھی، اب ساکت کھڑی تھی، اس کی گردش معراج کے فضل سے گرنے کی کشش ثقل سے رک گئی تھی۔ بہترین آدمی معاشرے کی برائیوں کے تیزاب سے بکھرا، برائی کی مکمل تجسیم میں تبدیل ہو گیا تھا۔ انسانی فضیلت کی نزاکت کی ایک المناک گواہی اس لمحے میں سچائی ننگی ہو گئی تھی، روشنی اور اندھیرے کے درمیان تضاد کی طرح صاف اور جھٹکا دینے والی۔ معراج، جو لڑکا کبھی کل کے وعدے کو تھامے ہوئے تھا، اب ایک لامتناہی رات کے پیش خیمہ کے طور پر ظاہر ہوا تھا۔ اس کی تبدیلی مکمل ہو گئی تھی، انسانیت کی اپنی ناکامیوں کے بیجوں سے پیدا ہونے والا ایک کڑوا پھل۔ جان بوجھ کر قریب آتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو براہ راست سامنے کھڑا کرنے کے لیے ناپے ہوئے قدم اٹھائے۔ دائیں طرف سے ایک کرسی کھینچتے ہوئے اس نے اسے احتیاط سے اس اسیر کے سامنے رکھا اور آرام دہ اور پرسکون انداز میں کرسی پر بیٹھا۔ اس نے ٹانگ پر ٹانگ جمائے کرسی کی ہتھی پر اپنے دائیں بازو کی کونی رکھی۔ وہ انمناک سے اس اسیر کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ معراج نہیں تھا جس کو دنیا جانتی تھی۔ صورت کے ساتھ اس کی سیرت بھی بدل گئی تھی، حد سے زیادہ اچھا انسان، حد سے زیادہ برا بن چکا تھا۔ افسوس، دنیا کی تلخیوں نے ایک اور انسان کو انسان سے درندہ بنا دیا تھا۔ معراج سیدھا ہوا، سنجیدگی سے اس کو گھورتے بولا جسے نظروں سے جلا دے گا، میں ایک دلکش دھوکے باز ہوں، میرا تو کام ہی دھوکے بازی ہے، دھوکے بازی کا ماہر استاد ہوں میں سب کے ساتھ دھوکے بازی کر سکتا ہوں، مگر کوئی میرے ساتھ دھوکے بازی نہیں کر سکتا۔ میں جھوٹوں کا قاتل اور ان دھوکے بازوں کا دشمن ہوں، میں دھوکے بازوں کو چوٹ پہنچانا نہیں چھوڑ سکتا۔ میرا دل ایک ٹائم بم ہے جو ہر بے وفائی پر پھٹ جاتا ہے۔ اطراف میں گھومتا ایسڈ کا سمندر خطرناک ابلن آوازیں نکال رہا تھا جو اوپر اچھلتا زندگی کو نگلنے کے لیے تیار تھا۔ معراج اس اسیر کو پتلیاں سکڑتے بولا، اور تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میرے نزدیک دھوکے بازوں کی ایک ہی سزا ہے، جسم کا بوجھ روح سے آزاد کروانا۔ آدمی کے گلے کی گلچھی ابھر کر مدھم ہوئی، وہ سہمے ہوئے انداز میں معراج کو دیکھتے بولا، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ معراج نے مصنوعی چونک کر آئی بروز کہیں جیسے مبہوت ہوا ہو، پھر یکدم ہی قہقہ بڑھا کہ اس کھنڈر جگہ پر قہقہ گونجنے لگا۔ یکدم ہی معراج کے چہرے کے تاثرات بدلے، جیسے گرگٹ نے رنگ بدلا ہو۔ اس کے چہرے پر کرختی واضح ہوئی اور اس نے جبرا بھینچا، میں جو اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر سکتا ہوں، میں جو اپنے دل کی دھڑکن کو اپنے ہاتھوں سے روک سکتا ہوں، اس کے لیے تجھ جیسے گندی نالی کے کیڑے کو پیروں کے نیچے کچلنا کون سی بڑی بات ہے۔ معراج اب بھی اسی انداز میں شخص کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا انداز تلخ تھا۔ تیرے کہنے پر میں نے اس شخص کو قتل کیا تھا کیونکہ اس نے تیری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی تھی، حساب برابر ہو گیا تھا، مگر تو نے کیا کیا؟ تو نے اس شخص کی 6 سالہ بیٹی کو بعد میں اغوا کیا، اس کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اسے مار دیا۔ کیا فائدہ اگر تو نے یہی کرنا تھا؟ تجھ میں اور اس میں کیا فرق رہا؟ اب جب وہ مرا تھا تو تجھے بھی تو مرنا پڑے گا نا۔
مراج نے اسے سوالیہ دیکھا اور سر کو مدم سا جھٹکا۔ نہیں، مزید بولا، لڑکیاں تو سب کی برابر ہوتی ہیں، سب لڑکیوں کی عزت برابر ہوتی ہے، چاہے وہ پھر تیری بیٹی ہو یا اس کی بیٹی۔ دانستہ حرکت کے ساتھ اپنی جگہ سے وہ اٹھا جیسے موت کا فرشتہ آسمان سے اتر رہا ہو۔ جیسے ہی وہ اپنی نشست سے اٹھا، ایک خوفناک پیش گوئی نے اسیر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایسا احساس گویا دنیا کے تانے بانے کسی کھائی کے کنارے پر آ کھڑے ہوں۔ تیز عزم کے ساتھ رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس نے اس آدمی کو گردن سے پکڑ لیا، طاقت کا استعمال کیا جس نے اسے اور کرسی دونوں کو پیچھے کی طرف گھسیٹ لیا۔ کرسی کی ٹانگوں سے زمین کے خلاف پھسلتی ہوئی آواز نکل رہی تھی جو ان کے پیچھے تیزاب بڑھنے کی پریشان کن چڑھائی سے ہمنگ ہو رہی تھی۔ اسیر دہشت کا ایک مجسمہ تھا، اس کے چہرے پر خوف چھایا ہوا تھا، آزادی کے لیے بے چین ہو کر کرسیوں رسیوں سے تنگ تھا۔ اس کی لا حاصل مزاحمت کے باوجود موت کا تماشا لگاتار لٹکتا رہا۔ مراج اس کو مدم مدم پیچھے لے جاتا جا رہا تھا، آہستہ آہستہ تیزاب اوپر کو ابل رہا تھا۔ گولائی کا آخری حصہ آیا، اسیر نے گردن پیچھے موڑ کر دیکھا، تیزاب کو دیکھ روح نکل گئی، کاٹا تو بدن میں لہو نہیں، وہ زور سے ہلنے لگا۔ چھوڑو، مجھے جانے دو۔ رسیوں نے اس کی مزاحمتوں کی تردید کی۔ مراج کی سمجھدار نگاہوں میں شخص کے لیے ایک زہری چمک نکلی۔ جانے ہی تو دے رہا ہوں، جانے سے پہلے میری ایک نصیحت سن لو، لڑکیوں کی عزت کرنا سیکھو۔ مراج کا انداز زہریلا ہوا اور پرعزم حکم کے ساتھ مراج نے کرسی کو تیزاب کے گھیرے ہوئے سمندر میں دھکیل دیا۔ اچانک اور غمزدہ چیخ ہوا میں پھیل گئی کیونکہ آدمی کی شکل تیزاب کے سنکناڑ چنگل میں دم توڑ گئی۔ بلبلا ہنسا، لکڑی کی کرسی غائب ہو گئی اور آدمی چھلانگیں لگاتا رہا۔ تیز مائع اس کے جسم کو پھاڑتا رہا کہ خون تک خشک ہو گیا۔ بلبلے اٹھتے رہے، یکدم چیخیں بند ہو گئیں، مگر بلبلے کی آواز ہوا میں گونج رہی تھی۔ کاسٹک مائع اس کے گوشت کو اس وقت تک کھاتا رہا جب تک کہ صرف سخت کنگال کے باقیات باقی رہے۔ سطح پر تیرتے ہوئے ان کنگال کے باقیات کو ایک خوفناک جھانکی کی شکل دیا گیا جو اس تیزابی موت میں بند ہونے والی ناقابل واپسی تقدیر کا ایک سنجیدہ عہد کے طور پر کام کر رہا تھا۔ مگر اب بھی عذاب ختم نہ ہوا۔ جیسے جیسے تیزاب اس کے کنکال کو کھاتا گیا، وجود آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا۔ اب ایک وقت آیا کہ صرف بلبلوں کی آواز باقی رہ گئی جو تیزاب کی سطح پر اٹھ رہے تھے۔ اب ہڈیوں کے چند ٹکڑے باقی رہ گئے تھے، بالآخر بلبلے اٹھتے تیزاب کی گہرائیوں میں غائب ہو گئے۔ مراج نے گہرا سانس لیا۔ انجوائے یور ٹرپ ٹو ہیل مائی فرینڈ۔ سن گلاسز کو فرنٹ جیب سے باہر نکالا اور گول گھماتے آنکھوں پر سجایا۔ ایک حرکت کے ساتھ وہ اپنی جگہ سے مڑا اور موت کی کھائی کو عقب میں چھوڑتا آگے بڑھتا گیا۔ اس کے قدموں کی گونج موت کے تانڈو کے ڈھول کی تھاپ کے برابر تھا۔ اس کی 6 باڈی گارڈ اس کے عقب میں ہوئے اور وہ آگے چلنے لگا۔ اس کا انداز الگ تھا، وہ ایک الگ شخص بن چکا تھا۔ وہ انسانیت بھول چکا تھا، وہ حیوانیت اختیار کر چکا تھا۔ وہ مراج نہیں رہا تھا، وہ انسان نہیں رہا تھا۔ مہلک سائے کی گونج، دادی کی ناگوار موت۔ مدھم روشن کمرے میں صرف ایک ہی لمپ اپنی چمک دکھاتا ہے جو کہ گھیرے ہوئے سائے کے درمیان روشنی کا ایک جزیرہ بناتا ہے۔ بہزاد نے اپنی نیند سے ہلچل مچا دی، ایک کراہ اس کے ہونٹوں سے نکل رہی تھی جب وہ اٹھا اور اپنے قدموں پر کھڑا ہوا۔ گہری نیند میں اور آہستہ سے کھرانٹے لینے والی دادی کی نظر نے اس کے چہرے پر ایک شرارتی مسکراہٹ کھینچی۔ دادی بہت مزاحیہ لگ رہی ہیں، اس نے اپنے آپ سے سرگوشی کرتے ہوئے ایک دبا سا کہکہا لگایا۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور دائیں بائیں دیکھا۔ وہ سائے ٹیبل پر رکھے ٹیپ ریکارڈر تک پہنچا۔ ٹیپ ریکارڈر کو پکڑ کر اس نے آن کیا اور اپنے سرانے کے غلاف کے چھپا کر رکھ دیا۔ بہزاد مسکرایا، کل دادی کو ان کے کھرانٹے سناؤں گا۔ افسوس، انسان کی کئی خواہشات خواہشات ہی رہ جاتی ہیں۔ اس نے بازو پھیلا کر انگڑائی لی۔ اس کا سایہ اندھیرے میں ضم ہو گیا۔ میں واش روم جا رہا ہوں، ممی کو بتاؤں گا، مجھے اکیلے ڈر نہیں لگتا۔ اس نے خاموش کمرے میں اعلان کیا، حالانکہ اس کے الفاظ کسی کے لیے نہیں تھے۔ کچھ دیر بعد وہ واش روم سے باہر آیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور پیچھے سوئچ کا بٹن اوپر کیا۔ وہ بیڈ کے قریب گیا تو واپسی پر قدموں کی آواز نے اسے روک دیا۔ اس کے چہرے پر تشویش ابھری، وہ یکدم بیڈ کے نیچے ہو گیا۔ دروازہ کھلا، اس کا دل دھڑکنے لگا۔ ایک لمبا منحوس سایہ کمرے میں گرا اور بڑی بی کی طرف بڑھا۔ مراج اندر داخل ہوا، ہاتھ میں انجیکشن تھا۔ اس کی حرکتیں جان بوجھ کر اور اشتعال انگیز تھیں۔ اس نے اپنا سر ایک طرف سے دوسری طرف جھکا لیا، ایک ناک کا اشارہ۔ اس نے بہزاد کی ریڑھ کی ہڈی کو ٹھنڈک پہنچا دی۔ کیا تم سو رہی ہو؟ میری نیند کو برباد کرنے کے باوجود؟ مراج قریب ہوا، اس کی آواز دھیمی اور خوفناک تھی۔ انسان کو سب کچھ کرنا چاہیے لیکن انسان کو گدھے گھوڑے بیچ کر سونا نہیں چاہیے۔ اس نے بات جاری رکھی، اس کا لہجہ بدمزگی سے بھرا ہوا تھا۔ کون جانتا ہے کہ کب اس کی نیند آخری نیند بن جائے، کب موت کا فرشتہ اس کے سر پر کھڑا ہو جائے۔ وہ اندر جھکا، اس کی آواز میں زہریلی سسکاری۔ لیکن تجھے تو پتہ ہونا چاہیے تھا۔ ایک پاؤں کیلے کے چھلکے پر تھا، دوسرا قبر میں۔ اب تو تیری قسمت پر مہر ثبت ہو گئی ہے۔ مراج کا جبڑا ایک گمبھیر لکیر میں بھینچا گیا، اس کا ہاتھ تیز ظالمانہ کوس میں
بلند ہوا جو دادی کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ کی صورت میں ختم ہوا۔ بزاد کے کانوں میں کرک کی آواز گونجی، اس کی آنکھیں پھیل گئیں، چونک کر اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ منہ پر رکھے۔ بڑی بھی جھٹکے سے جاگ گئی تھی، ان کی سانس ان کے گلے میں اٹک کر رہ گئی تھی جب اچانک حملے نے ان کے سوتے ہوئے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ان کی بینائی تیر رہی تھی، کمرہ اور اس کا سایہ ان کے سامنے غیر واضح شکلوں میں دھندلا رہے تھے۔ جیسے ہی وضاحت واپس آئی، انہوں نے خود کو معراج کے سرد مسکراتے چہرے کو گھٹتے ہوئے پایا۔ تو دادی نے ہامتے ہوئے کہا، خوف سے ان کی آواز سنائی دی۔ معراج کی مسکراہٹ بگڑ گئی، اس کی آنکھیں بدتمیزی سے چمک رہی تھیں۔ آخرکار وہ وقت آ گیا بڑھیا، جب میری منحوسیت تجھے بھی کھا لے گی، اس نے اعلان کیا۔ اس کی آواز زہر سے ٹپک رہی تھی۔ بڑی بی کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں۔ چیخنے کی کوشش کرتے ہی اس کی سانس حلق میں اٹک گئی، لیکن اس سے پہلے کہ آواز نکلتی، معراج نے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کر انہیں خاموش کر دیا تھا۔ وہ دادی کے اوپر جھکا ہوا تھا اور اس نے دادی کے پیٹ پر اپنا زانہ رکھا ہوا تھا اور جبڑا بھینچے اس نے ان کا منہ جکڑ لیا تھا۔ بیڈ کے نیچے چھپے بزاد نے اپنے ہاتھ اپنے منہ پر دبائے، خوف سے اسے دبی دبی اپنی چیخیں سنائی دیں۔ اس نے اپنی آواز پر قابو کیا، اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ معراج، اس کا لہجہ چپچپا اور آنکھیں ٹھنڈی تھیں۔ طبی درستگی کے ساتھ اس نے دستانے کا ایک جوڑا پہنا ہوا تھا۔ اس نے انجیکشن کی سوئی پر سے ڈھکن اتارا اور اس نے دادی کی کھوپڑی پر اس سرنج کی سوئی گھسا دی۔ اس سرنج کے اندر موجود مواد کو چھوڑنے کے لیے پلگر کو نیچے کیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے اعمال کے اثرات کا مشاہدہ کرنے کے لیے پیچھے ہٹتے ہوئے سوئی کو ہٹا دیا۔ بڑی بی کے بولنے میں دشواری پیش ہوئی۔ بڑی بی کا چہرہ پریشانی سے بھرا ہوا تھا، ان کا منہ پھٹا ہوا تھا جب وہ ہر ایک سانس کے لیے محنت کر رہی تھیں۔ پسینے کے موتی ان کی پیشانی سے نیچے گر رہے تھے، جو ان کی جدوجہد کی شدت کا عکس تھی۔ پھیلی آنکھوں سے ایک مضبوط گرفت کے ساتھ انہوں نے بستر کے کناروں کو بھینچ لیا کہ بستر پر سلوٹ پڑی۔ ان کے ہاتھ تناؤ سے گھرے ہوئے تھے، انگلیاں تانے بانے میں کھود کر ان کی تکلیف کی فوری ضرورت بتا رہی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی ان کے پاؤں بستر پر بے سکونی کے ساتھ رگڑ رہے تھے، جو ان کے جسم میں پھیلنے والی بے چینی کو دور کرنے کی لاشعوری کوشش تھی۔ کمرہ ان کی آواز سے گونج اٹھا، ہر ایک سخت محنت کی سانس تھی۔ بڑی بی کا پورا وجود ہوا اور استحکام کی جنگ میں الجھا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ان کی جسمانی آزمائش کی کشش شکل واضح تھی۔ معراج ان کو تکلیف میں دیکھ ہنس رہا تھا، مگر یہ دبی دبی زہریلی ہنسی تھی۔ وہ زہریلا بولا، اور طرب بڑھیا، تو نے میری زندگی کو تباہ کر دیا، میری زندگی میں بے سکونی بھر دی، اب مر، جانور کی موت مر، آج تیرا میں وہ حال کروں گا کہ موت بھی کانپ اٹھے گی۔ وہ بڑی بی پر جھک گیا، اس کا غصہ سخت بے لگام تھپڑوں کی ایک سیریز میں ظاہر ہو رہا تھا۔ ہر تال اس کی زندگی کی مشکلات کی ایک بے لفظ داستان تھی۔ اس کے غصے کا ایک جسمانی اظہار تھا، یہ حساب کا ایک لمحہ تھا، ایک ایسا وقت جب عام طور پر خاموش رہنے والے بولنے پر مجبور ہوتے ہیں اور ان کے الفاظ افراتفری کو جنم دیتے ہیں۔ اس کے اعمال جان بوجھ کر کیے گئے تھے، ایک زہریلے غضب کی وجہ سے جو طویل عرصے سے سطح کے نیچے ابھر رہے تھے۔ اس کے پاگل پن میں انتقام کی جنگلی بے لگام خواہش تھی۔ دادی کی آنکھیں صدمے اور درد سے پھیلی ہوئی تھیں۔ معراج کے غصے کی وجہ سے ان کا چہرہ تر ہو گیا تھا۔ کمرہ ہر ایک زور دار ضرب کی آواز سے گونج رہا تھا۔ معراج قریب سے جھک گیا، الزامات کی بوچھار کرتے ہوئے۔ اس کی آواز زہر سے بھر گئی، یہ میری ماں کو برا بھلا کہنے کے لیے۔ اس نے دانت کچکچا کر کہا، زناٹے دار تھپڑ بڑی بی کے گال پر رسید کیا گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے بھڑک رہا تھا، آنکھیں جل رہی تھیں۔ تو نے میری ماں کو جھوٹی روشنی میں ڈالا، اسے اپنے بیٹے کے گناہوں کا ذمہ دار ٹھہرایا، اس نے جاری رکھا۔ اس کے تھپڑ چھریوں کی طرح تیز تھے۔ دادی سانس لینے میں تڑپ رہی تھی، اس کا جسم حملہ سے جھلس رہا تھا، اس کی ناک اور کانوں سے خون بہہ رہا تھا، جو حملے کی بربریت کا ثبوت تھا۔ یہ ان تمام طریقوں کے لیے جن سے تو نے مجھے تباہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ دونوں ہاتھوں کے درمیان بڑی بی کا چہرہ رکھ کر اور زور زور سے تالیاں بجائیں کہ کمرہ تالیوں کی آواز سے گونج رہا تھا۔ اس کا ہر لفظ، ہر ایک انداز شیطانی عمل کو ظاہر کر رہا تھا۔ دادی کے کان ان کے اپنے دل کی دھڑکن اور معراج کے ظالمانہ الفاظ سے گونجے درد ان کے حواس پر حاوی ہو گیا تھا۔ معراج نے ناپاک ارادے سے آنکھیں پھیلائیں اور دادی کی نظروں کا پیچھا کیا۔ طریقے سے اس نے اپنے گندے بدبودار جوتا اتارا، جو خاص اس موقع کے لیے اس نے خریدے تھے، جس کے اندر ایک مخصوص بو تھی جو پہننے والے کو تو متاثر نہیں کرتی تھی، مگر دوسروں کو اس بات کا گلہ کرنے پر ضرور اکساتی تھی کہ سونگھنے کی حس کیوں ہے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ظالمانہ مسکراہٹ کھیلی جب اس نے بے دردی سے دادی کی ناک پر وہ گندا بدبودار جوتا رکھ دیا۔ تانا دیتے ہوئے وہ زہریلا مسکرایا، مر، تڑپ تڑپ کر مر بڑھیا، جانور کی موت مر۔ دادی ان کے ہاتھ بندھے ہوئے مایوسی کے عالم میں بستر اپنے پاؤں ہی تھپتھپا سکتی تھیں۔
بہزاد نے اپنا سر نیچے کرتے ہوئے سردی کے منظر کو دیکھا۔ معراج آگے بڑھا، بے رحم لاتیں چلاتے ہوئے وہ تیزی سے دادی کو لاتیں مار رہا تھا کہ لاتیں مارنے کی آواز ہوا میں گونج رہی تھی، جبکہ دادی کی جدوجہد خاموش بے چین حرکتوں میں چل رہی تھی۔ وہ بیڈ پر بو کے اثر اور لاتوں کی ضربوں کے اثر میں تھی، جو بیڈ پر پیر رگڑ رہی تھی جیسے روح نکل رہی ہو۔ اچانک ان کی حرکت بند ہوگی، ٹانگیں بے وزن ہوگی، سانسیں بند ہوں گی۔ معراج کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی جب اس نے حملہ روکا۔ وہ آگے بڑھا، جوتے کو بازیافت کرتے ہوئے اس نے دادی کے بے جان چہرے پر چھائی ہوئی وحشت کا انکشاف کیا۔ آنکھیں آسمان کی طرف، منہ کھلا ہوا، پیشانی پر پسینہ، اور ان کے منہ سے ناک، کان سے نکلتا خون۔ ان کا منہ کھلا ہوا تھا اور زبان ذرا سی باہر کی طرف ڈھلک رہی تھی۔ ان کی آنکھوں کی رگیں پھٹ چکی تھیں اور آنکھ میں اندرونی سطح سے خون بہنے کی وجہ سے لال تھی۔ Have a delightful flight to hell, you witches, pathetic, bloody old woman. Go enjoy the fiery fan. اس نے سائڈ ٹیبل سے چھپی ہوئی سرنج کو ہٹاتے ہوئے کہا۔ تیزی سے اس نے بڑی بی کے منہ پر سے خون صاف کیا، بیڈ شیٹ کو ایڈجسٹ کیا اور وائس ریکارڈر، وہ چھوٹی سی ڈیوائس، سرہانے کی چھاؤں میں چھپا رہا جس نے بدتمیزی کی آوازوں کو پکڑ لیا۔ کمرے کو پرسکون کرتے ہوئے بہزاد نے خود کو بیڈ کے نیچے چھپا لیا۔ معراج نے ایک گہرا سانس لیا، کمرے سے باہر نکلا، آہستہ سے دروازہ بند کر کے معراج سیدھا ہوا۔ اس نے چھوٹی سی سرنج کو کوڑے دان میں پھینک دیا، جہاں وہ کوڑے کے ڈھیر میں گم ہو گیا، جو کسی کو نظر نہیں آتا تھا۔ اپنی شرٹ کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے اس نے اوپر دیکھا۔ وہ مسکرایا جب فانوس نے اس کے انتقامی چہرے کو روشن کیا۔ ماں، میں نے آپ کے دشمن کو نپٹا دیا ہے، اب آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا، کوئی برا نہیں بولے گا، اس نے اطمینان سے پلکیں جھپکتے ہوئے کہا۔ اس نے سر نیچے کیا، آگے بڑھ کر وہ لفٹ کی طرف بڑھا۔ دروازہ اس کے پیچھے آہستہ آہستہ بند ہوا اور پیچھے وہ اپنے کو چھوڑ گیا۔ قبرستان سے نکلتے ہوئے وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھا، مگر اس کے عقب میں سے ایک گاڑی گزری جس میں سے ایک لڑکی کی چیخوں کی اذیت ناک آواز آتی تھی۔ اس کی پیشانی پریشانی سے جھلک رہی تھی۔ وہ اسٹریٹ لائٹ کی ایمبر کی چمک میں نہا کر زمین پر لمبے لمبے سائے ڈالتا۔ جب وہ تشویش اور استفہام کی ملی جلی کیفیت میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، اس نے تیزی سے اپنے معاون سے رابطہ کیا۔ موبائل کان سے لگایا اور کال مل گئی اور اس نے اجرت سے اعلان کیا، میں تمہیں گاڑی کا نمبر بھیج رہا ہوں۔ اسے فوراً تلاش کرو۔ ایک لڑکی کے رونے کی آواز اندر سے سنائی دے رہی ہے، لگتا ہے کہ وہ پریشانی میں ہے۔ ہر چیز کی تیاری رکھنا اور ٹریفک کیمراز کا خیال رکھنا، اوکے۔ اپنے احکامات جاری کر کے اس نے کال ختم کر دی۔ موبائل خاموش ہو گیا اور وہ رات کے آغوش میں ضم ہو گیا۔ رازداری میں ایک منزل کی طرف گامزن ہو گیا۔ اس کی ریئر ویو آئینے میں اسٹریٹ لائٹس ٹمٹما رہی تھیں۔